جائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک ویڈیو گیم کی ویڈیو دیکھ رہے تھے، یہ بات گیم حل کرنے کے لیے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھنے لگ جاتے ہیں، تو اس میں زومبیز جو ہوتے ہیں وہ ہیرو کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اچانک ایک چرچ کی گھنٹی بجی تو زومبیز اسے چھوڑ کر چرچ کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر کسی نے مذاقاً کہا کہ چلو اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، اور باقی بھی ہنسنا شروع ہو گئے۔ یعنی گویا کہ اس نے زومبیز کی طرف سے کہا چلو بھی اذان کا ٹائم ہو گیا، ادھر کو نکل لو، تو وہ ہنس پڑے سارے۔ تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یقینی سی بات ہے کہ چرچ کی گھنٹی کو اذان سے تعبیر کرنا یا اذان کو چرچ کی گھنٹی کے مثل قرار دینا، یہ انتہائی ایک شعائر اسلام میں سے ایک بنیادی علامت کا بھیانک مذاق اڑانا ہے۔ شریعت ہماری اس کو بالکل لائق نہیں کرتی ہے کہ آپ اس بےہودگی میں کہ آپ اگر دین کی طرف نہیں ہیں تو آپ کے لیے ہر قسم کی غلط بات کرنا جائز ہو جائے۔ چنانچہ جتنے اگر وہ سب عاقل بالغ تھے تو ان سب پر تجدید ایمان کرنا لازم ہے۔ یہ بالکل کفر لکھا ہے فقہاء نے اس کو، اذان کا اس طرح سے مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ ان سب کو چاہیے کہ تجدید ایمان، اور اگر شادی شدہ تھے تو تجدید نکاح بھی کریں۔ اور میں بچے جتنے دیکھ رہے ہیں، پیرنٹس دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو بتائیے گا، یا آپ لوگ کلپ بنا کے اس کی یوٹیوب پہ ویسے ڈلتی ہے ایئر وے والوں کی، یہ لوگوں تک پہنچائیں، یہ بہت ضروری ہے کہ خدا را دین کو مذاق کا نشانہ نہ بنائیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا، اللہ نہ کرے۔ اس میں تو خیر وہ کفر نہیں ہوتا کہ آپ مرتد ہو گئے، لیکن ہو بھی تو سکتے ہیں کوئی ایسی چیز کا مذاق اڑا دیں، مرتد ہو جائیں، تو بروز قیامت پتہ چلے گا کہ آپ مسلمان نہیں تھے، آپ تو فلاں وقت کافر ہو گئے تھے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں یاد رکھیں۔ اسی لیے میں نے جیسے ابھی کہا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت پہ توجہ کریں۔ آپ نے سکھائیں ان کو عقائد، کفر کے مسائل آپ نے سکھائیں، کن چیزوں سے کفر لازم ہوتا ہے، کس سے نہیں، کہاں کفر التزامی ہے، کہاں کفر لزومی ہے، نہیں۔ اب اپنے بچوں کو آپ لوگ خطرے میں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے آپ لوگوں کی حالت کے اوپر۔ اپنے بچوں پہ توجہ کریں، خدا را اپنے پر بھی کریں، بچوں پر بھی۔